السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ دعوے کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کو اللہ کے یہ دو نام سمجھ آئے گئے اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ مایوس نہیں ہوگا کبھی زندگی میں انشاءاللہ۔ پہلی صفت اللہ کی ہے صفت قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ چیز آئی ہے نا، قدیر والی بات اللہ نے کی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل کاموں کا، ناممکن کاموں کا تذکرہ کیا ہے۔ ناممکن ترین کاموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ یہ کام مشکل ہے، یہ کام بہت بڑا ہے، یہ کام ناممکن ہے، لیکن تمہارے لیے اللہ ان سب کو آسان کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ جب چاروں طرف سے بھی دروازے بند ہو جائیں تو اللہ ان کو کھولنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کی صفت قدرت پر اس بندے کا یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں اور ایسے ذریعے سے اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں کہ وہ کام بظاہر ناممکن تھا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ تھا، چھوٹا سا، میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک عورت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنا واقعہ بیان فرماتی ہے، کہتی ہے کہ میں کسی کے گھر میں کام کرتی تھی تو وہاں پر جو ہماری مالکن تھی اس کی نئی نئی شادی ہوئی، تو وہ جب نہانے کے لیے بیت الخلاء میں گئی تو اپنا ہار باہر رکھ کے چلی گئی، تو ایک چیل آئی اس کا ہار اٹھا کر اڑ گئی۔ اس نے سمجھا کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ لے کر چلی گئی۔ تو لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ اس نے چوری کی ہے، چوری کا الزام میرے اوپر لگ گیا، کہ رو پڑتی اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے اس قدر میرے ساتھ کیا کہ میرے کپڑے اتار کر میری تلاشی لی۔ بیدک الخیر، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ ہر قسم کی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ وہ چیل آئی اور واپس اسی جگہ پر اس ہار کو گرا کے لوگوں کے سامنے واپس گئی، تو لوگوں کو اس بات کا یقین آ گیا کہ واقعی ہار جو ہے وہ چیل اٹھا کر لے گئی تھی، اس نے چوری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے سامنے بری ذمہ کر کے عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہائی دے دی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ اور اللہ کی ایک دوسری صفت ہے صفت حکمت۔ بظاہر ناکامی لگ رہی ہے، بظاہر بیماریاں آ رہی ہیں، بظاہر آپ کا کام بگڑتا جا رہا ہے، بیماریاں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، پریشانیاں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، اچھے بھلے رشتے آتے ہیں بغیر کسی وجہ کے جواب دے کر چلے جاتے ہیں، اس طرح کے سارے معاملات، پھر بھی پریشان نہیں ہونا اور اللہ کی صفت حکمت کے اوپر یقین رکھنا کہ اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس حوالے سے بھی بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب شوہر فوت ہوا تو ان کا آپس میں اتنا پیار تھا، وہ کہتی تھیں کہ اس سے بہترین شوہر، اس سے اچھا شوہر مجھے کبھی دنیا میں مل ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد وہ اس دعا کو ضرور کیا کرتی تھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس دعا کو کرتے رہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت پتہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ ان کے اتنے اچھے شوہر جو فوت ہوئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے بہترین ہے، ان کے بعد کوئی بہترین ہو ہی نہیں سکتا، نہ ان سے پہلے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کا نکاح کروا دیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کے پر پورا یقین کر لیں کہ ہر قسم کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو اللہ اس کو دور کرنے پہ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے اللہ، قدیر ہے اللہ۔ اور اگر کبھی کوئی پریشانی اللہ کی قدرت کے ہونے کے باوجود حل نہیں ہو رہی، کوئی مشکل ٹل نہیں رہی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر اس پر بھی یہ یقین رکھ لیں کہ اللہ کی صفت حکمت ہے، شاید اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، تو اس وجہ سے شاید میرے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ کی ان دو صفات کو اچھی طرح اپنے زندگی کے اندر شامل کر لیں، انشاءاللہ دلی سکون نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔